اب یہ حکومت آگے کیسے چلے گی؟ صاحب آپ کی نظر میں نئی حکومت کیا پی ڈی ایم 2 کی طرز پر ہی ہوگی؟ دیکھیں اس وقت تو جو خاکہ بنا ہے تو اس کا تو لگ بھگ وہی منظرنامہ ہے جو پی ڈی ایم 1 کا تھا. اس کا پی ڈی ایم 2 کا ہے، پی ڈی ایم کا جو نیکسٹ سیزن کا ہے، کچھ بھی کا ہے وہ آپ کی مرضی. لیکن اس میں تھوڑی سی پارٹیاں کم ہے، اس لیے پریشر تھوڑا سا کم ہے. اور آج جو اسپیکر منتخب ہوئے ہیں انہوں نے کوئی 200 کے قریب ووٹ لیے ہیں، تو اس سے یہ مطلب ہے کہ تھوڑا سا پریشر پی ڈی ایم 1 کا جو ایک دورانیہ تھا اس سے کم ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو عوام کے مسائل ہے، کیا وہ یہ پارلیمان اور یہ ایوان اور یہ منتخب نمائندے وہ حل کر پائیں گے کہ نہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہمارے سامنے ہے. اور ان مسائل میں سب سے اہم جو مسئلے ہیں اس میں ایک تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور اس کے بعد مہنگائی کی ہے. تو یہ دونوں مسائل ان کے سامنے جو ہے وہ پڑے ہیں اور اس میں کوئی ہمیں وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. ایک تو آئی ایم ایف، شاید آپ دوسری فیز میں اپنے پروگرام میں اس پہ ڈسکشن کریں گی، تو وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. آئی ایم ایف کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور آپ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے. تو یہ بات تو طے ہے کہ آنے والے 12-13 مہینے اور 18 مہینوں تک، اگر میں کہوں بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ، اگر یہ حکومت پورے خلوص نیت سے بھی کام کرے تو عوام کا جو اصل مسئلہ ہے مہنگائی اور لا اینڈ آرڈر میں، یہ کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار سکتی. اور اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ایک تو ہمارا جو معروضی حالات ہے امن و امان کے حوالے سے وہ ہے، اور جو مہنگائی ہے اس میں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس پیمنٹس کے لیے ڈالرز موجود نہیں ہے اور آپ کو ڈالرز ریکوائرڈ ہے. اگر میں سادہ الفاظ میں بات کر لوں تو یہ دونوں مسئلے حل نہیں ہونے والے. لیکن یہ نظام اس نے چلنا ہے کچھ مدت کے لیے. اگر شہباز شریف صاحب کچھ مدت کے زرداری لیے، صاحب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آئینی طور پہ 5 سال کے لیے نہیں، مجھے 1.5 سال کا جو دورانیہ ہے وہ انتہائی اہم لگتا ہے. شاید اسٹیبلشمنٹ بھی اس سے زائد کا دورانیہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کو دینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جو خود کو مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو میں مفاہمت کا شہنشاہ قرار دیتا ہوں. اگر مفاہمت اسی کا نام ہے کہ آپ نے ہر کسی کی بات ماننی ہے، آپ نے ہر کسی کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، آپ نے ہر کسی کی بات سننی ہے، آپ نے صوبیدار صاحب کو بھی سلوٹ مارنا ہے، آپ نے میجر صاحب کی بھی بات ماننی ہے، تو اس سے بڑھ کے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے کوئی موضوع بندہ ہے ہی نہیں. اگر یہ وزیر اعظم بھی 1.5 سال یا 5 سال اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں گزار سکا تو پھر خواجہ سعد رفیق نے ٹھیک کہا تھا. 1.5 سال کا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ مولانا کی بات کو شاید سیکنڈ کر رہے ہیں. میں واپس آؤں گی صاحب آپ کے پاس، لیکن اس سے پہلے ہمیں مولانا کا ہی ذکر کرنا ہے. مسائل کے تناظر، جی میں مسائل کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. سلمان غنی صاحب، میں صرف آخری ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب 5 سال کے لیے قابل قبول نہیں ہوئے تو خواجہ سعد رفیق صاحب کی بات پر بالکل درست ہے کہ آپ کو اس ملک میں وزیر اعظم تو کیا وزیر بننے کے لیے بھی بندہ دستیاب نہیں ہوگا. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مولانا کا اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنا حکومت کے لیے پریشان کن ہوگا؟ نہیں، دیکھیں مولانا صاحب کی پارلیمانی قوت اس دفعہ بہت کمزور ہے. 2-3 نشستوں سے حکومت کا کوئی آنا جانا نہیں ہو سکتا. اس میں آج ہم نے دیکھا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں ہم نے دیکھا کہ ایک واضح اور کمفرٹیبل میجارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی موجود ہیں. مولانا صاحب نے اس پورے پروسیس میں حصہ بھی نہیں لیا، ان کے لوگوں نے ووٹ بھی نہیں دیے، پھر بھی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے منشا کے مطابق ہوا. مولانا صاحب کو غصہ ہے اور مولانا صاحب
کسی نہ کسی سٹیج پہ جو ہے اپنے لوگوں کو سٹریٹ میں بھی لا سکتے ہیں، لیکن آپ اگر ہم ماضی قریب کی بات کریں تو وہ مولانا صاحب کی کوئی ایک اور بات تھی، وہاں پہ مطالبات کچھ اور تھے۔ اس وقت دیکھیں اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں مولانا صاحب اور ان کے خاندان کا صفایا ہوا، جنوبی اضلاع میں ان کا صفایا ہوا، پورے کے پی کے میں ان کا پورا جو ہے ماں سوائے نور عالم خان کا کوئی ایک بھی وہ قومی اسمبلی کی نشست نہیں نکال سکی ان کی جماعت۔ تو اس میں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا کیا قصور؟ اگر آپ عوام سے رابطے کی بجائے گیٹ نمبر 4 اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف آپ دیکھتے رہے تو وہ آپ کا قصور تھا، اس میں تو آپ کے ووٹر کا قصور نہیں تھا۔ آپ نے ووٹر کے ساتھ کیوں ناتا توڑا ہے؟ آپ اپنے ووٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اور یہ تو شکر کرے کہ کسی دانا نے مولانا صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ جا کے پشین سے اور کوئٹہ بلوچستان سے وہ الیکشن لڑے، ورنہ اس وقت وہ پارلیمان میں نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ وہ تو وہاں سے کے پی میں تو ان کی کوئی وہ نام و نشان تک ہی مٹ چکا ہے۔ تو ایسے میں مسلم لیگ نون پہ یا پیپلز پارٹی پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ غصہ نکالنے کی بجائے مولانا صاحب کو اپنی سیاسی حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نواز شریف صاحب خود ملنے گئے ہیں، پھر اس اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ وزادار سیاسی جماعتیں ہیں، طویل عرصہ تک وہ مولانا صاحب کے ساتھ ایک سیاسی اتحاد میں رہے، پی ڈی ایم کے وہ صدر رہے، پی ڈی ایم کے زمانے میں انہوں نے ایک جدوجہد کی، لوگوں کو باہر نکالا، ان کو اقتدار دلوانے میں مولانا صاحب نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اس وقت مولانا صاحب کا جو سٹانس ہے وہ 100% سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ آپ کو نقصان پہنچا ہے پی ٹی آئی کی مینڈیٹ سے اور آپ آ کے احتجاج کر رہے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کے خلاف، یہ بات سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آپ کا صفایا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں اور آپ کے کارکن جا کے لاڑکانہ میں اور سندھ میں کنٹینرز کھڑے کر رہے ہیں، آپ بلوچستان میں احتجاج کر رہے ہیں، جہاں پہ جس جماعت نے آپ کو شکست دی ہے اس جماعت کے ساتھ آپ کی یاری ہے، درون خانہ ان کے لیڈرز کے ساتھ آپ مل رہے، اچھی بات ہے آپ ملے، لیکن آپ عوام کو تو بتائیں نا کوئی سٹانس۔ جو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے مریم، آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، جس جماعت نے مولانا صاحب کو شکست دی ہے اس جماعت کا وہ اگر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا وہ ساتھی نہیں بنتے تو اتحادی بنیں گے وہ پی ٹی آئی کا، تو پی ٹی آئی نے تو آپ کو شکست دی ہے، پھر تو آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی بھی غلط ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، ساتھ میں آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون غلط ہے یا پیپلز پارٹی غلط ہے۔ مولانا صاحب سے اس دفعہ جو ہے وہ گاڑی نکل چکی ہے، وہ غلط سٹیشن پہ اتر گئے ہیں، اب ان کو انتظار کرنا پڑے گا کہ نیکسٹ ٹرین آئے گی تو اس میں وہ سوار ہو جائے تو شاید کسی منزل پہ وہ پہنچ جائے۔ اس وقت ان کی دال مجھے گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ شہباز شریف، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب جو ان سے مل رہے ہیں صرف دید اور مروت میں مل رہے ہیں۔ صاحب آپ کی نظر میں ایک ایسی سیاسی موو جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا پی ٹی آئی کو، کیا ضرورت تھی کرنے کی؟ دیکھیں خان صاحب کی جماعت کو صرف خان صاحب کی جماعت ہی ہرا سکتی ہے، ان کو لیٹ ڈاؤن کر سکتی ہے۔ اس وقت ان کے لیے سیناریو اس قدر مفاہمت پہ مبنی اور اس طرح ان کے لیے کھلا روڈ ہے کہ اگر وہ خود غلطیاں نہ کرے تو شاید ان کی مقبولیت کو کوئی دوسری جماعت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن یہ دیکھیں ہمارے 2 ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے کہ غیر ضروری طور پر آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا، اور ہم جیسے طالب علموں کو بھی پتہ ہے کہ آئی ایم ایف تو ڈکٹیٹرز ریجیمز کے ساتھ بھی وہ معاملات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک بینک ہے، قرضہ دیتا ہے، جو سود ادا کر سکتے ہیں ان کو وہ پیسے بھی دلوا سکتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ان کی بالکل ناقابل اندیشی ہے۔ جن لوگوں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے وہ تو خود بیچارے اڈیالہ جیل میں قید ہے، لیکن ان کے جو مشیران ہے اور ان کے جو ساتھی ہے ان کو غلط رستے پہ ڈالتے اور خان صاحب ان کو اجازت مرحمت فرماتے دیتے ہیں جس کا ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اس سے پہلے بات کی کہ امریکی کانگریس مین اور امریکی پارلیمنٹیرین کا جو ایک موقف سامنے آیا ہے، تو یہ بات بھی دیکھیں خود پی ٹی آئی کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایل جی ایس اور ایل ایل سی کے ساتھ اور ایف ڈی پی کے ساتھ ایگریمنٹس جو لابنگ فرمز ہے امریکہ کے مشہور زمانہ،
ان کے ساتھ ایگریمنٹس کس کے ہیں؟ 25,000 اور 20,000 ڈالر پر منتھ کون سی پارٹی پاکستان کو ان لابیسٹ کو دیتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی کچھ اپنا جو ہے نمک حلال تو کرنا ہی ہے نا، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی، اور ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب کے ساتھ اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان باتوں پہ زیادہ دھیان نہیں دے گا، کیونکہ ان کو ریاست پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ریاست پاکستان کے ساتھ چلتی ہے۔ جب وہ مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے ساتھ ان کا ریلیشن نہیں ٹوٹا، ایوب خان کے ساتھ ان کا ریلیشن نہیں ٹوٹا، آپ کا جو ہے اس سے پہلے یحییٰ خان کے ساتھ نہیں ٹوٹا، تو یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی کیا دشمنی ہے؟ انہوں نے تو ڈونلڈ لو پہ کوئی الزام نہیں لگایا، الزام تو اڈیالہ میں قید ایک سیاسی لیڈر نے لگایا۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے یہ صحیح لا حاصل ہے، یہ IMF کو خط لکھنا، یہ کانگریسمینس کے باتوں کو یہ بڑا چڑھا کے بیان کرنا، یہ تمام باتیں جو ہے یہ PTI کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ کوئی فائدہ نہیں تھا اس کا ایسی سیاسی موو کرنے کا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ PTI کو خود PTI ہی ہرا سکتی ہے، تو بہتر ہے